حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ چاندنی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سرخ رنگ کا جوڑا زیب تن کر رکھا تھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھتا۔ بالآخر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت معلوم ہوئے۔ یہ امام ترمذی نے شمائل ترمذی میں یہ روایت نقل کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ اس روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند سے کہیں زیادہ حسن و جمال والا قرار دیا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ صحابہ کرام کی جماعت ایسی صاف گو تھی، وہ صاف ستھری بات کرتے تھے، شاعرانہ مبالغہ آرائی سے گریز کرتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں مبالغے ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کی تعریف کرتے ہوئے ہم مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں اپنے ماحول کی وجہ سے۔ صحابہ کرام کے ماحول میں مبالغہ آرائی کا تصور نہیں تھا، وہ نہایت سیدھی سادی بات کیا کرتے تھے۔ اگر صحابی نے اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند سے زیادہ حسین و جمیل قرار دیا ہے تو یہ ان کے واقعتاً اور حقیقی جذبات ہیں جن کا انہوں نے ان الفاظ میں مظاہرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا کائنات میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کے حسن کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ پوری کائنات کو دیا گیا اور دوسرا حصہ تن تنہا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا۔ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے پوری کائنات کو یہ جو حسن دیا، جس کا ایک حصہ کائنات کو اور ایک حصہ حضرت یوسف کو، اس پوری کائنات کے مجموعہ حسن کے برابر اللہ تبارک و تعالی نے تن تنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن عطا فرمایا تھا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال حضرت یوسف علیہ السلام سے کہیں زیادہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک معروف شعر کہا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ بیگمات مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھیں۔ اگر وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دلوں کے ٹکڑے کر ڈالتی۔ علماء نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں لفظ حسن کا استعمال ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جمال عطا فرمایا تھا۔ حسن اور جمال میں ایک بنیادی فرق ہوا کرتا ہے۔ حسن کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخصیت کی رنگت خوبصورت ہو، اچھی ہو، اور اس کا جو ظاہری نقشہ اور خد و خال ہیں وہ اچھی ہو۔ اگر ظاہری نقشہ، خد و خال اور رنگت اچھی ہے تو اسے حسن کہہ دیا جاتا ہے، جبکہ جمال کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ جمال کا مطلب یہ ہے کہ جسم اور قد و قامت کا ہر عضو انتہائی مکمل اور بے مثل ہو تو اسے جمال کہا جاتا ہے۔ چنانچہ روایت میں بھی اللہ تبارک و تعالی کے لیے جمیل کا لفظ استعمال کیا گیا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تبارک و تعالی جمیل ہیں اور جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ گویا کہ حسن اور جمال کا جب تقابل کیا جائے تو جمال کے مفہوم میں زیادہ وسعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جمال عطا فرمایا تھا کہ آپ کے جسد اطہر کا ہر عضو اپنی جگہ بے مثل اور بے مثال تھا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ایک ایک عضو کی تفصیل بیان کی ہے کہ آپ کے بال مبارک ایسے تھے، آپ کا چہرہ انور، آپ کی مبارک آنکھیں نگینوں اور موتیوں کی طرح، آپ کے دانت، آپ کے کندھے مبارک، آپ کا سینہ مبارک، آپ کا قد و قامت
ایک ایک چیز کی تفصیل بیان فرمائی ہے، اور ان روایات کے مطالعہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ہر جوڑ اور ہر عضو اپنی جگہ بے مثل اور بے مثال تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ چاندنی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چاند کو بار بار دیکھ رہے تھے، اور پھر بالآخر یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال چاند سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔